بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسیه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدم الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سیدہ فردوس فاطمہ نسبی بنت سید ولایت حسین کے لیے حاضرین کے تمام مرحومین کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نہایت اختصار سے قرآن کریم نے کچھ اصول پیش کیے ہیں اہل ایمان کے لیے کہ ان اصولوں پہ عمل کرنا سب پہ لازم و واجب ہے، اور یہ اصول ایک دور کے لیے نہیں ہیں، ایک قوم کے لیے نہیں ہیں، بلکہ تمام اقوام عالم کے لیے ہیں، تمام ادوار کے لیے. کچھ اصول ہوتے ہیں کہ جو خاص ادوار کے لیے ہوتے ہیں، کچھ ایسے اصول ہوتے ہیں جو خاص قوموں کے لیے ہوتے ہیں، کچھ ایسے اصول ہیں جو سب کے لیے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں نے ایک علمی موضوع اس کو بہت تفصیل میں اور باریکی میں نہیں جانا چاہتا، تو اصول میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے. یہاں تک کہ خود واجبات کی بھی اقسام ہیں، اور کچھ ایسی واجبات ہیں کہ جو کئی افراد پہ مشتمل ہوتی ہیں، جیسے نماز جمعہ. اگر 7 افراد نہ ہوں، 5 افراد یا 7 افراد نہ ہوں تو نماز جمعہ برقرار نہیں ہو سکتی، اور شرائط ہیں. اسی طرح سے اور بہت سی واجبات ہیں، تو عددی ہیں، کچھ فوری ہیں، تعینی ہیں، تعینی ہیں، بہت تفصیل ہے. کچھ ایسے اللہ نے اصول دیے ہیں جو ہر قوم، ہر فرد کے لیے ہیں، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. اور ان اصولوں میں سے ایک اصول اللہ نے جو تمام انبیاء پہ، ان کی قوموں پہ واجب قرار دیا، لازم قرار دیا، وہ ہے والدین کا احترام. انبیاء علیہ السلام پہ بھی والدین کا احترام لازم و واجب ہے. عزیزان گرامی، جو خود معصوم ہیں، جو پیشوا ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ ہیں، ان ائمہ علیہ السلام پہ بھی والدین کا احترام لازم ہے، جبکہ ان کے والدین پہ بھی ان کی اطاعت واجب ہے. جناب امیر کے والد و والدہ پہ بھی ان کی اطاعت واجب و لازم ہے، وہ ان کے بھی امام ہیں، لیکن ان پہ بھی وہ احترام لازم ہے. جب جناب سرور کائنات جناب آمنہ، حضرت آمنہ صلی اللہ علیہ والدہ گرامی، سرور کائنات کی والدہ گرامی، جب آپ قبر مطہر پہ تشریف لے گئے جو مکے اور مدینے کے راستے میں،
تو صحابہ کا ایک اعتراض تھا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو صبر کرنا چاہیے، آپ نبی ہیں، لیکن آپ رو رہے ہیں اپنی والدہ کی قبر پہ، آپ قبر سے اپنے آپ کو مس کر رہے ہیں. کہا تمہیں اندازہ نہیں یہ بی بی کون ہے؟ اللہ نے ان کا انتخاب کیا میری ماں بننے کے لیے. یہ میری ماں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا. عزیزان گرامی، یہ رشتے ایسے ہیں کہ کسی شاعر نے اپنے انداز سے کہا کہ ماں بھی جہاں میں رحمت پروردگار ہے، ماں بھی جہاں میں رحمت پروردگار ہے، اولاد کے چمن میں انوکھی بہار ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے دلوں میں محبتیں ڈالی ہیں، وہ کہتا ہے کہ کوئی میرے سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا مخلوق سے. اس نے محبتیں عطا کی ہیں. جب اس نے رشتے بتائے تو اس نے کہا میری محبت کا اگر مظہر دیکھنا ہے تو ماں کو دیکھ لو. ماں کے دل میں جتنی میں نے محبت ڈالی ہے کسی کے دل میں نہیں، کہ اولاد کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتی. اب یہ جو آیت میں نے انتخاب کی، اللہ فیصلہ سنا رہا ہے بنی اسرائیل کو، لیکن تمام اقوام عالم کے لیے، تمام قوموں کے لیے. توجہ ہے مجھ میں کی؟ تو ایصال ثواب کی مجلس ہے، وہ بھی ایک ماں کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اسی لیے میں نے ماں کے عنوان سے چاہا کہ کچھ مطالب پیش کروں. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. حتمی فیصلہ ہے. قضاء و قدر، قضاء یہاں پہ مراد ہے حتمی فیصلے کو. قضاء حتمی کہتے ہیں کہ جس موت کو ٹالا نہ جا سکتا. توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ اللہ فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اے میرے حبیب، آپ کے رب کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی سوائے اللہ کے. عبادت صرف اللہ کی ہے. اللہ تعبدوا الا اياه، صرف اس کی عبادت کرنی ہے. وبالوالدین احسانا، اور اس کے فوراً بعد جو اللہ نے جملہ پیش کیا کہ اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا. اللہ کی عبادت کے فوراً بعد اللہ نے والدین کے ساتھ نیکی. اب یہ عربی کا احسان ہے جسے کہا جاتا ہے حسن سلوک. اس کو اردو میں احسان نہیں کہہ سکتے کیونکہ اردو کا احسان فوقیت کی علامت ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یعنی اسے اولویت ہوتی ہے، اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے جو احسان کرتا ہے، اور انسان والدین پہ احسان کر نہیں سکتا. جب سوال کیا، میں مطالب پیش کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم مجمع چلے گا، میرے ساتھ ہی نہیں چلے گا. عزیزان گرامی، کسی نے کہا یا رسول اللہ 20 سال سے ماں بیمار ہے، میں خدمت کر رہا ہوں، چل پھر نہیں سکتی، دانت سارے ٹوٹ چکے ہیں، میں کھانا چبا کے منہ میں ڈالتا ہوں، ہاتھ اس کے زیادہ ہلتے نہیں ہیں، میں لباس بدلاتا ہوں، بہت بوڑھی ہے میری ماں، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، 20 سال سے خدمت کر رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں اس کو. کہا نہیں، تم حق ادا نہیں کر سکے. یا رسول اللہ کتنا حق ادا ہوا؟ کہا کہ وہ جو اس نے 9 مہینے شکم میں رکھا تھا نا، اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. وہ صحابی کہنے لگا صرف 9 مہینے، 1 سال بھی نہیں ہوتا، اور 20 سال سے میں خدمت کر رہا ہوں، اور میں تو صرف شکم میں تھا، جو وہ کھا رہی تھی مجھے مل رہا تھا، میں تو خود چبا کے منہ میں ڈالتا ہوں، وہ چل پھر نہیں سکتی، وجود بڑا ہے ماں کا، میں تو شکم میں بہت چھوٹا سا بچہ تھا، 9 مہینے کا میں نے کیسے بدلہ نہیں دیا 20 سال کی خدمت میں؟ کہا کیونکہ تمہاری نیتوں میں فرق ہے. آدھا مطلب پہنچا، آدھا مطلب نہیں پہنچا، نیتوں میں فرق ہے، نہیں پہنچا پا رہا. نہیں عزیزان گرامی، میں جانتا ہوں اس ماحول کے اندر میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، تھوڑی سی توجہ. کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ تو اس کے ماں باپ باعظمت نہیں ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں. میں نے پوچھا، کہا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ دعا کرتے کافی نہیں؟ کہا اگر اس کے والدین زندہ ہوتے نا تو میں صرف یہ کہتا جا کے ماں باپ کی خدمت کر، والدین کی خدمت تیرے سارے گناہوں کا کفارہ. کہا اگر ایک بھی زندہ ہوتا تو کہتا جا کے خدمت کرتا رہے. کہا اب نہیں ہے تو میں ہی دعا کروں گا ایسے گناہوں کی بخشش کے لیے. عزیزان گرامی، کئی مرتبہ انسان جب والدین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے اسے خود احساس نہیں ہوتا، گناہ دھل رہے ہوتے ہیں، گناہوں کا سب سے بڑا کفارہ. تو کہا والدین کی خدمت. کہا یا رسول اللہ اگر والدین نہ ہو تو کہا پھر ایک ہی چارہ ہے، مجھ پہ میری آل پہ صلوات پڑھتے رہو.
پھر ایک ہی چارہ ہے، مجھ پہ میری آل پہ صلوات پڑھتے رہو، درود بھیجتے رہو. سب سے بڑا جو گناہوں کا کفارہ وہ درود ہے. تو عزیزان گرامی، والدین کی خدمت. البتہ یہ سوال کیا کسی نے کہ اگر والدین مؤمن ہوں یا کیسے بھی ہوں، تو کہا نہیں، کافر بھی ہوں تو خدمت کرو. ایک نیا بیچارہ شیعہ ہوا تھا، چھٹے امام کے پاس آیا، کہا مولا میری والدہ سے میرے کبھی تعلقات اچھے نہیں رہے، وہ بھی ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں، مارتی پیٹی تھی بچپنے میں، اور اب میں بھی کبھی گستاخی ہی کرتا ہوں، کبھی ماں سے اچھا میرا سلوک نہیں رہا. باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ماں ہی ہے میری. اچھا میری ماں آپ کی ماننے والی نہیں، میں آپ کا ماننے والا بن گیا ہوں، اب میں شیعہ ہو گیا ہوں، تو اب والدہ کو چھوڑ دوں؟ مولا نے کہا نہیں، والدہ کی خدمت کرو. کہا نہیں، اس کا میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں. مولا نے کہا نہیں، تم پہ لازم ہے. کہا لیکن میں آپ کا ماننے والا ہوں، وہ آپ کی منکر ہے. مولا نے کہا اسی لیے تو تجھے بتا رہا ہوں، تو ہمارا ماننے والا ہے نا، تو تم پہ لازم ہے. کہا مولا میں آپ کو امام مانتا ہوں، حجت خدا مانتا ہوں، منصوص من اللہ مانتا ہوں، وہ آپ کی منکر ہے. مولا نے کہا تم ہمیں مانتے ہو؟ کہا ہاں. کہا پھر میں تم پہ واجب و لازم قرار دیتا ہوں، ماں کی خدمت کرو. اب دل میں اس کے بعد سمجھ نہیں آئی، لیکن کیونکہ امام کو مانتا تھا، گستاخی نہیں کی. کہا مولا نے کہہ دیا، ماں کی خدمت کروں گا. خدمت کرنے لگا. 2-4 دن گزرے، ماں نے دیکھا بھائی کوئی کام ہے، اسے رویے میں تبدیلی ہے، کیا بات ہے؟ ایک آدھ ہفتے بعد اس نے سوال کیا کہ بیٹا کیا بات ہے، تمہارا رویہ بدلا سا ہے، بہت زیادہ خدمت کر رہے ہو، آنکھیں نہیں ملاتے، جیسے آنکھیں نکال کے مجھے پہلے دیکھتے تھے، غصے میں اونچی آواز سے بات کرتے تھے، سب بدل گیا. کیوں؟ کہا میرا کردار نہیں ہے، یہ میرے امام نے کہا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا ماں یہ میرا کردار نہیں ہے، میرے دل میں نہیں ہے آپ کا احترام، میرے امام نے واجب و لازم قرار دے دیا، اس لیے احترام کر رہا ہوں. کچھ دیر ماں سوچتے رہے. کہا بیٹا مجھے اس امام سے ملا جس نے تجھے بدل دیا. بیٹا مجھے اس امام سے ملا جس نے تجھے بدل دیا. کہا اماں وہ حجاب کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں، تو چادر لے لیجیے، ان کے بغیر وہ آپ سے ملیں گے نہیں. چادر لی، آئی، کہا میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. مولا نے فوراً کھڑے ہو کے استقبال کیا، تشریف رکھیے. وہ قریب میں آ کے بیٹھی. کہا میں دیکھنا چاہتی تھی اس امام کو جس نے میرے بیٹے کو بدل دیا. جیسے گفتگو شروع ہوئی صرف اس نے چہرہ دیکھا امام کا. کہا میں آپ پہ ایمان لاتی. تو اب بیٹے نے سوال کیا، کہا اماں آپ ایمان کیوں لے آئیں، آپ تو انہیں جانتی نہیں. میں نے تو تحقیق کی، پھر میں شیعہ ہوا. کہا بیٹا میں نے دیکھ کے اندازہ لگا لیا یہ حق ہے. ان کا چہرہ، ان کا وجود، ان کا جو کلام ہے جس نے تجھے بدل دیا بیٹا، یہی حق ہے. عزیزان گرامی، اپنے کردار سے لوگوں کو دین کی، اسلام کی اور تشیع کی دعوت دیجیے. ہر آدمی پوچھے ارے وہ جو جس انجینئر کو میں نے اپنے گھر کا مکان کا کانٹریکٹ دیا تھا، وہ جو کانٹریکٹر تھا، وہ جو بلڈر تھا، وہ جو مزدور تھا، وہ شیعہ تھا، آئندہ بھی میں شیعہ ہی کو کام دوں گا. کردار اتنا بلند ہو کہ انسان، یہاں تک الفاظ ہیں کہ ماں باپ کو انسان سب سے پہلے دعا دیتا ہے جب کسی کا اچھا کردار دیکھتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اور اگر کسی کو دیکھے بھی یہ بے ادب ہے تو کہتے ہیں ماں باپ نے یہی سکھایا. یعنی ہے انسان خود بے ادب اور بات جا رہی ہے والدین پہ. عجیب و غریب ہے نا کہ انسان کہتے ہیں بھی ماں باپ نے ہی ادب سکھایا. اب انہوں نے اچھا بھی سکھایا ہو تو انسان کے ماں، اور اگر انسان با ادب ہو چاہے ماں باپ اچھے نہ ہو، ہر آدمی کہے گا ماں باپ نے تربیت کیسی کی. عزیزان گرامی، ہمیشہ ماں باپ کے انسان کے حرف آتا ہے اچھائی برائی کا، اس لیے اپنے کردار کو اتنا بلند رکھیے. تو اب یہاں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں اگر سننا چاہیں. ٹائم ہے نا ابھی ماں کا کس حد تک ہماری زندگیوں میں اور مرنے کے بعد دخل ہے. سنیے گا، میری ساری مجمع سے درخواست ہے کہ یہ بہرحال مسلسل 3 دن سے سفر میں ہوں اور بالکل نیند نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ مطالب پیش کر رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا محبت سے جس سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سن لیجیے گا. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے خلوص دل سے بآواز بلند صلوات. یہ
ایصال ثواب کی مجالس مختلف ہوتی ہیں، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ الگ مطالب پیش کروں. تو اس دفعہ پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں کراچی میں ایصال ثواب کی مجلس. منازل الاخرہ شیخ عباس قمی کی کتاب ہے، وہاں سے یہ روایت پیش کر رہا ہوں. ایک جوان صاحب، جوان کہتے ہیں ہمارے یہاں جو 40 سے کم، 40 کے بعد بوڑھا نہیں ہو جاتا لیکن پھر مڈل ایج ہو جاتا ہے، اور پھر یعنی وسطی، اور پھر 70 کے بعد بڑھاپا. پاکستان میں تو میں نے دیکھا کہ آپ 50-60 کے بعد اکثر لوگ اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنے لگتے ہیں، ماننے لگتے ہیں، اور بوڑھوں والے کام کرنے لگتے ہیں. میرا دماغ کام نہیں کر رہا، مجھے کچھ یاد نہیں رہتا. چھٹے ماں فرماتے ہیں جتنا ذہن پہ سوار کرو گے نا بڑھاپا اتنا ہی سوار ہو جائے گا. تو بہرحال یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے. اپنے آپ کو کہنا نہیں چاہیے میرا دماغ کام نہیں کرتا، میرا تو حافظہ چلا گیا. امام کہتے ہیں انسان کا علم اور عقل معراج پہ ہوتی ہے بڑھاپے میں. یہ کہہ کے ہم اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں. یہ مفضل ابن عمر کی بہت مفصل ایک حدیث ہے، تفصیل کا وقت نہیں. تو جوان تھا، انتقال ہو رہا تھا، یعنی 40 سے کم. کہا یا رسول اللہ آپ کے اس صحابی کا انتقال ہو رہا ہے، وہ جوان ہے اور جان کنی کی حالت میں بہت سخت اذیت میں ہے، روح پرواز نہیں کر رہے، بہت تکلیف میں ہے. یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں گے؟ یہ سب مانتے ہیں کہ اگر پیغمبر آ جائیں، صحابہ مانتے تھے کہ اگر روح نہ نکل رہی ہو پیغمبر کے آنے سے موت کے وقت آسانی آ جاتی ہے. اور پیغمبر فرما گئے صرف میرے نہیں، میرے اور میری آل میں سے کسی کے بھی آنے سے روح میں نہیں ہے مجمع، روح کے نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے، روح کے نکلنے میں. تو پھر شکر کرو نا کہ ہمارے مرنے پہ مولا علی آئیں گے. مولا کی اپنی حدیث ہے، مولا کا اپنا فرمان ہے، یا حارث الحمدان من یمت یرانی، اے حارث حمدانی جو بھی مرے گا مجھے ضرور دیکھے گا. مؤمن ہوگا تو روح میں آسانی ہو جائے گی نکلنے میں، منافق و کافر ہوگا تو اور اذیت ہوگی. منافق و کافر کو مولا کے آنے سے اور اذیت ہوگی. آپ کہیں گے نہیں مولا آئے ہیں تو اذیت نہیں ہونی چاہیے، نہیں، جو منکر تھا اسے فرشتے کہیں گے ارے تو اسے نہیں مانتا تھا، اب اس کی بادشاہی ہے. فیضان گرامی یہ موت عجیب و غریب شے ہے. کہا یا رسول خدا جوان صحابی، سنیں گے نا حضرات، جوان صحابی انتقال کر رہے ہیں، بہت سخت اذیت میں ہیں، آپ تشریف لے آئیے. پیغمبر اسلام نے فوراً ابا لی، کہا چلو. امامہ ابا قبا پہنتے تھے رسول خدا، یہ لباس رسول خدا کا ہے. تشریف لائے، گھر پہ مجمع جمع تھا، پیغمبر اسلام تشریف لائے، گھر میں آئے، دیکھا کہ ایک جوان بستر پہ لیٹا ہے، اس کے سرحانے ایک خاتون کھڑی ہیں بوڑھی. رسول خدا نے سلام کیا، آئے بیٹھے اس جوان کے پاس، کہا کہ بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. اس نے کہنا چاہا، اسے کہا نہیں گیا. کون کہلوا رہا ہے؟ رسول رحمت. اور اس جوان سے، صحابی رسول سے، با ایمان ہے، مومن ہے، کہا نہیں جا رہا. کہو لا الہ الا اللہ. کوشش کی لیکن لرزتا رہا، کہہ نہیں سکا. کہ پھر دوبارہ کہو لا الہ الا اللہ. کوشش کی، کہا نہیں گیا. تو رسول خدا نے کہا آپ اس کی ماں ہیں، ساری دنیا کو سمجھا رہے ہیں. بات کچھ لوگ تک پہنچ گئی. کہا آپ اس کی ماں ہیں؟ کہا ہاں میں ماں ہوں. کہا کیا آپ کے اس کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں تھے؟ توجہ ہو، یہ پیغمبر سوال کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں. کہا کہ آپ کے اس کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں تھے؟ کہا نہیں، 5 سال سے، اب میرے ذہن میں 5 سال کی مدت ہے، 5 سال سے ہماری بول چال بند تھی، ہم آپس میں بات نہیں کرتے تھے، میں سے ملتی نہیں تھی. مجھے بھی پتا چلا کہ مرنے والا ہے تو میں ماں ہوں، آگے ملنے. کہا اگر آپ اسے معاف کر دیں گی تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہو جائے گی. اس کی روح نکلنے میں اذیت اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ آپ راضی نہیں ہیں. کہا بیٹا جا، میں نے تجھے رسول خدا کی خاطر معاف کیا. اب رسول خدا نے کہا کہو لا الہ الا اللہ. تو اس جوان نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ. رسول خدا نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کچھ فاصلے سے ایک بہت ہی بدنما مخلوق کھڑی، بالکل ظلمت و تاریکی ہے. کہا کہ میرے آنے کے بعد بھی دیکھ رہے ہو ظلمت کو؟ کہا ہاں. کہا یہ دعا پڑھو. اور کہا کہ یا میں یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر. یہ دعا رسول خدا نے پڑھی کہ اے اللہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال قبول کر لیتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، میری اس چھوٹی سی دعا کو قبول کر لے اور میرے بڑے بڑے گناہ معاف کر دے. اس نے دعا کو دہرایا. پیغمبر نے کہا آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اب ایک نورانی مخلوق آ گئی.
اور وہ جو تاریک مخلوق کی تھوڑا دور، کیا ابھی بھی دیکھ رہے ہو کہاں کا دعا دوبارہ دوہراؤ؟ اس نے دعا کو دوبارہ پڑھا کہ اب دیکھ رہے ہو کہ نہیں یا رسول اللہ اب صرف نور ہی نور ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہاری روح نکلنے میں آسانی ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا 3 لوگوں کی روح نکلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، پہلا وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو، دوسرا وہ جس نے اپنی حکمران جس نے رعایا پہ ظلم کیا ہو، حق مارا ہو، تیسرا وہ جس نے یتیموں کا حق کھایا ہو۔ ان 3 کو موت کے وقت تکلیف ہوگی۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں تو ظالم تھا، اب دیکھ لے ظلم کا نتیجہ کیا۔ میں جانتا تھا کہ سخت جملے ہیں عزیزان گرامی۔ اب یہ انسان موت کے وقت اس کو فوراً تکلیف بتا دے گی کہ کس طرح کا انسان تھا، ظالم تھا، پاک تھا، نہیں تھا۔ انسان دنیا میں جو چاہے کر سکتا ہے، موت کے بعد اس کے ہاتھ میں قابو نہیں ہے، پھر آگے کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رسول خدا ائمہ اہل بیت تو کردار کو ایسا بنا لے کہ شفاعت ملنے لگے۔ جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑی سی آواز بے شک کم کر دی کیونکہ میں آواز بلند کر رہا ہوں، سارا مجمع میرے بزرگ مجھے جس طرح سے سب دیکھ رہے ہیں مجھے توجہ چاہیے۔ عزیزان گرامی، انسان کے آخری وقت کے اندر اسے سب کچھ نظر آ جاتا ہے، مومن کو بھی، منافق کو بھی، کافر کو بھی، مشرک کو بھی۔ مولا فرماتے ہیں آخری وقت میں سب اپنا انجام دیکھ لیتے ہیں، اچھے بھی برے بھی۔ نہیں پہنچا پایا، اچھے بروں کو سب کو آخری وقت میں، آخرت میں نہیں، دنیا کے آخری وقت میں انجام نظر آ جاتا ہے، انجام نظر آ جاتا ہے۔ کچھ کو ضربت لگتی ہے تو کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ کو چھری لگتی ہے، کہتے ہیں، میں جملہ نہیں دہرا سکتا کہ اگر بعض افراد مرتے وقت ہر انسان کی حقیقت زبان پہ آ جاتی ہے۔ آپ تمام اہل بیت کے ماننے والوں کا انتہا دیکھ لیں، انجام دیکھ لیں، اور اہل بیت کے دشمنوں کا انجام دیکھ لیں۔ انہوں نے مرتے وقت خود بتایا عذاب دیکھ رہا ہوں، ماننے والوں نے خود بتایا ہم جنت دیکھ رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے ذرا کرام، یہ انسان کی زندگی کا اختتام اور انجام اسے سب کچھ دکھا دیتا ہے۔ اذان گرامی، ماں ایک ایسی اللہ کی مخلوق ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا چاہے وہ کمزور ہو جائے کوئی اس کی شان میں گستاخی کرے۔ باپ سے متعلق بھی یہی ہے، لیکن کیونکہ ماں سے متعلق ہے 2 جملے سن لیجیے، اسی پہ شاید تمام کر دو۔ کائنات میں ماں کا مقام اور اس کی عظمت بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ ائمہ علیہ السلام، انبیاء نے اپنی اپنی ماں سے متعلق ایسے سے جملے ادا کیے ہیں، اور ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جانا، ان کے لیے ادب احترام کا اظہار کرنا۔ بشاید ایک ہی روایت پیش کروں، مجھے نہیں معلوم مغرب کا پورا وقت کیا ہے وقت میرے پاس نہیں، بغیر وقت نہیں، تھوڑا سا چہلم ہے تو لوگ رونا چاہیں۔ مولا کائنات میں یہ روایت پیش کرتا ہوں، اس کے بعد شاید تھوڑا تفصیل سے پڑھنا چاہتا تھا میں شاید، لیکن وقت نہیں۔ مولا کائنات امیر المومنین کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد دنیا کی عظیم ترین بیویوں میں سے، بہت مقام، بہت عظمت۔ اس بیوی کے کیا کہنے کہ جن کی آغوش میں پلنے والے کوئی محمد بن رہے ہیں، کوئی علی بن رہے ہیں، بہت بعظمت بیوی۔ اور مدینے میں بیوی کا انتقال ہوا، اور جنت البقیع میں بیوی کا روضہ تھا جو ڈھا دیا بنی یہ آل سعود نے، ابھی بھی قبر مطہر ہے۔ تو جناب امیر سے متعلق ہے روایت میں کہ جناب مولا کائنات آنکھوں میں آنسو روتے ہوئے رسول خدا کے گھر آئے۔ یا علی کیا بات ہے اتنا رو رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہوا۔ کون؟ مولا کائنات۔ جب کہا نا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا تو رسول خدا نے فرمایا یا علی یہ مت کہیں آپ کی ماں کا انتقال ہوا، بلکہ کہیے یا رسول اللہ آپ کی ماں کا انتقال ہوا۔
پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ امی بعد امی، میری ماں کے بعد وہ میری ماں تھی، انہوں نے مجھے بڑی محبت سے پالا۔ تو اس وقت ایک مرتبہ پیغمبر نے اپنی ابا اتاری، کہا کہ کفن میں جو خواتین کفن دے رہی ہیں نا، ان سے کہنا کفن میں میری ابا اڑا دیں، میری چچی کو، اور کہا جنازے میں میں خود جنازے کو کاندھا دوں گا، خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ وسائل الشیعہ میں شیخ خر عاملی نے لکھا کہ رسول خدا نے اپنی پوری زندگی میں صرف 2 ہستیوں کے جنازے پہ 70 تکبیرات پڑھی ہیں، 5 واجب ہیں، نہیں پہنچا سکا جملہ۔ جناب جعفر طیار کے جنازے پہ 40 تکبیرات پڑھی، اور حضرت حمزہ سید الشہداء حضرت حمزہ اور جناب فاطمہ بنت اسد کے جنازے پہ 70 تکبیرات پڑھی۔ پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں، بہت بڑی۔ جب ہی میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ کیا مقام ہے کہ رسول خدا کہتے ہیں کہ دوسرا جنازہ نہ پڑھو کسی کا، واجب ایک ہے، الا یہ کہ مجمع زیادہ تو پھر دوسرا پڑھ سکتے ہیں، تیسرا تو ہے ہی نہیں۔ اور خود رسول خدا 70 تکبیرات پڑھ رہے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد۔ یہ عظمت کی وجہ سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بی بی عام بی بی نہیں ہے نا مجمع میرے ساتھ؟ شیخ خر عاملی نے لکھا ہے حضرت حمزہ اور حضرت فاطمہ بنت 70 تکبیرات، پیغمبر اسلام نے 70 تکبیرات پڑھی، بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا۔ جنازے میں ننگے پاؤں آئے اور روتے ہوئے، اور خود قبر مطہر میں اترے کہ یا علی رک جائیے، جنازہ میں آپ کے ہاتھوں سے لوں۔ قبر میں اترے، اپنے ہاتھ سے پوری قبر کو، آپ نے قبر کو لے کے مٹی اور اس کو ہاتھ لگانے کے بعد کہا قبر خبردار، روز قیامت اگر میری چچی نے مجھ سے تیری شکایت کی تو میں حساب لوں گا، میری چچی کوئی شکایت نہ کرے تیری، اتنے آرام و سکون سے میری چچی کو رکھنا کہ میری چچی کوئی شکوہ نہ کرے۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ تو اپنے ہاتھوں سے اس کے اندر قبر کے سرہانے، اس کی پائنتی میں چاروں طرف ہاتھ لگایا اور پھر کہا یا علی اب جنازہ دیجیے۔ بڑی تعظیم سے جنازہ رکھا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد سب جب قبر کو بند کر دیا تو خود سرہانے بیٹھے۔ اب سارے صحابہ کا مجمع، میں پڑھ چکا ہوں کہ مقام پہ کسی کو یہ جملہ، صحابہ کا مجمع اور سب کے سب رسول خدا کو دیکھ رہے ہیں کہ اتنی محبت کا اظہار، اتنی اس بی بی کی عظمت کو پیغمبر سمجھا رہے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ رسول خدا قبر مطہر کے اندر دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے کہتے ہیں ابنوں کے آپ کا بیٹا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، میں جانتا ہوں میں نے ماحول بتایا مسا کے، لیکن جملہ سن لیجیے گا، ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ اب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیوں کہا جناب فاطمہ بنت اسد سے آپ کا بیٹا؟ کہا کہ جب فرشتے میری چچی کی قبر میں آئے تو بڑے احترام سے تعظیم سے سوال کیا من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ تو میری چچی نے، اب پہنچ گیا مجمع، تو میری چچی نے بڑے اطمینان سے کہا اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا من نبیو، کہ آپ کا نبی کون ہے؟ تو میری چچی نے بڑے اطمینان سے میری طرف اشارہ کر کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں۔ تو ایک مرتبہ فرشتوں نے سوال کیا من اماموں کے، آپ کا امام کون ہے؟ توجہ، تو کہا میری چچی نے میری طرف دیکھا کہ انہوں نے سوال کیا میرا امام کون ہے، تو میں نے فوراً کہا ابنوں کے، آپ کا بیٹا ہی آپ کا امام ہے۔ اور مسلمانوں، اگر علی کی ماں کا علی کی امامت کے بغیر گزارا نہیں تو پھر تمہارا ہمارا کیسے؟ نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات۔ اور فرمایا عزیزان گرامی، وہاں پہ بھی فرمایا تھا ابنوں کے، کہ ساری کائنات جب تک علی کی ولایت کو نہ مانے اس کے اعمال قبول نہیں۔ عزیزان گرامی، اس مقام پہ بھی رسول خدا کو بہت دکھ کس بات کا، جدائی کا اپنی چچی سے، بس بھائی میں نے تمام کر دیا۔ تو یہ آج چہلوں کی مجلس ہے، ایک بیٹے نے ماں کی مجلس رکھی، اور یقین مانیے جتنا انہوں نے مسلسل کا آپ آ رہے ہیں، میں کبھی اسی دن پہنچوں گا آپ کا انتقال ہو جائے اور بیٹیوں کو تماچے لگائے جائے۔
کبھی ایسا نہیں ہوتا دنیا میں کہ دنیا سے باپ چلا جائے اور بیٹیوں کی بالیاں اتار دی جائیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی کوئی بھی بخل کر کے نہ روئے، مغرب کا وقت قریب آنے والا ہے، ہر دعا قبول ہے. دنیا میں حالات خراب ہیں، کائنات میں بس ایک کربلا کا میدان ہے جہاں ایک لاشا پڑا ہے، ایک بیٹا اور کچھ بیٹیاں رو رہے ہیں. ہمارے بابا کو مار دیا گیا، بیٹے کے گلے میں توق ڈال دیا گیا، بیٹیوں کی چادریں چھینی گئی، تازیانے مارے گئے، اور ایک چھوٹی سی بیٹی کی کانوں سے بالیاں نہ جانے اس انداز سے اتاری گئی کہ بیٹی نے تڑپ کے کہا بابا وہ جو بالیاں آپ نے پہنائی تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. ابھی آپ سب معلوم کریں گے نا بیٹا کون ہے، ہم جا کے پرسہ دیں، گلے لگائیں. دنیا کا دستور یہی ہے کہ بیٹے بیٹیوں کو پرسہ دیا جاتا ہے، خواتین بیٹیوں کا پتہ کریں گی کہ ان کی ماں کون تھی. یہ دنیا کا اصول ہے. اور اگر بیٹے کے پاس آتے ہیں مرد تو کہتے بتائیے آپ کی ماں تھی، ہم پرسہ دینے آئے ہیں. مولا سجاد کو بڑی حسرت تھی، لوگ مجھے میرے بابا کا پرسہ دیں. مجھے لوگ گلے لگائے کہے مولا آپ یتیم ہو گئے. اجرکم اللہ. لیکن کسی نے مولا سجاد کو پرسہ نہیں دیا. کبھی کسی نے گلے میں توق ڈال دیا، کسی نے تازیانہ مارا، کسی نے پتھر مارے. اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. اتنے دن بیت گئے، مولا کبھی کربلا سے کوفہ گئے، کوفہ سے شام گئے، رہائی مل گئی، میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے. ابھی تک مولا کی آنکھیں اپنوں کو تلاش کر رہی ہیں. ارے آج تک مجھے کسی نے پرسہ ہی نہیں دیا، نہ مجھے کسی نے گلے لگایا. مولا کی آنکھیں کسی اپنے کو تلاش کر رہی تھی. اب جب چہلم پہ کربلا آئے دیکھا جناب جابر کھڑے ہیں. جانتے ہیں کیا کیا مولا سجاد نے؟ خود ہی روتے ہوئے آگے بڑھے، جناب جابر کو گلے لگایا، رو رو کے کہنے لگے جابر ہا ہونا کو دلا رجال ہونا. جابر اس مقام پہ ہمارے مردوں کو مارا گیا. جابر میرے چھوٹے سے بھائی کے گلے میں تیر لگا. جابر علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی. جابر سکینہ کو تماچے لگے، پھر رو کے کہا جابر میری پھپھیوں کی چادریں چھینی گئی. پھر آخر میں ایک جملہ کہا جابر میرے گلے میں توق ڈالا گیا. مولا سجاد رو رہے تھے، جناب جابر بھی رو رہے ہیں. پھر روتے روتے ایک جملہ کہا جابر آپ ذرا دور چلے جائیے. جناب جابر نے کہا مولا میری آنکھوں میں موتیا اتر آیا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا. مولا نے کہا جابر میں جانتا ہوں آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن جابر آپ سن تو سکتے ہیں. میری پھپھیاں بھی بین کریں گی، رو رو کے کہیں گی اے حسین ہمیں بلا لو. اجرکم اللہ. مولا نے کہا جابر ذرا دور چلے جائیے. بس بھئی 2 سے 3 منٹ کی زحمت دوں گا. ایک مرتبہ جناب جابر جب دور چلے گئے نا تو مولا سجاد سے جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد میرے بھائی کی قبر کا نشان کہاں ہے، مجھے میری بھائی کی قبر بتا دو. مولا نے کہا پھوپھی اماں ساتھ چلے میں دکھاتا ہوں. جب جا رہی تھی نا جناب زینب تو رو رو کے کہہ رہی تھی بھائیا جب میں پہلے ملنے آیا کرتی تھی آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے. بھائیا ہماری پشتیں زخمی ہیں، ہمارے سروں پہ چادریں نہیں تھی. حسین ہمارے پاؤں زخمی، ہاتھ زخمی، بھائیا ہمارا استقبال کرو. بی بی روتے ہوئے آگے بڑھی. پھر ایک مرتبہ قبر مطہر پہ اپنے آپ کو گرا دیا. ساری بیویاں رونے لگیں. جب سب بیویاں رو رہی تھی نا چہلم پہ تو ایک مرتبہ مولا سجاد نے دیکھا کہیں بیویاں روتے روتے مر نہ جائیں تو پھپھی کا بازو تھاما کہ پھپھی اماں بس کیجئے. پھپھی کو روکا. جناب زینب جیسی اٹھی کہ سب بیویوں رک جاؤ. بی بی اٹھی سوال کیا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ کہ پھپھی اماں یہ میرے بھائی علی اکبر کی قبر ہے. ساری بیویاں دوبارہ قبر پہ گر گئی، پھر رونے لگی. مولا نے پھر کہا پھپھی اماں بس کیجئے. کہ بیٹا سجاد یہ گنج شہداء میں کس کس کی قبریں ہیں؟ کہ پھپھی اماں یہاں میرے سارے چچا ہیں. سب کا بتانا شروع کیا کہ یہاں قاسم ہیں، یہاں عبداللہ، یہاں سب کے نام بتائے. اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا کہ بیٹا سجاد آپ نے سب کا بتا دیا.
لیکن میرے بھیا عباس کا نہیں بتایا. تو مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے، میرے ساتھ چلے، میں آپ کو چچا کی قبر پہ لے چلوں. ساری بیویاں مولا سجاد کے پیچھے چل پڑی. آگے مولا سجاد، جناب زینب سامنے ہیں اور پیچھے جناب ساری بیویاں. جناب زینب نے سب بیویوں کا راستہ روکا کہ بیویوں رک جاؤ، رک جاؤ، سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس کو، بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار لے گئے تھے، بتا دینا ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، لیکن مت بتانا میرے بھائی عباس کو، مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارا سیدہ فردوس فاطمہ رضوی بنت سید ولایت حسین کے درجات بلند فرما، حاضرین کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما. پروردگار ہمارے تمام مرحومین کی قبروں کو منور